ترین مورخین نے لکھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظاہری طور پہ حسین ہار گئے لیکن حقیقی طور پہ حسین جیتے. میں اس جملے کو بھی کفر سمجھتا ہوں. حسین اور شکست کا آپس میں جوڑ ہی کوئی نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ حسین وقتی طور پہ شکست کرتا. یہ تصور کہاں سے آیا, یہ خیال کہاں سے آیا؟ میں پہلے خیال پیش کروں گا پھر اس کی رد دوں گا. یہ تصور ہمیشہ اس ذہن سے ابھرتا ہے جو جینے کو زندگی سمجھتے ہیں. اب ذہن فرمائیں گے, یہ تصور ہمیشہ ایسے فرسودہ ذہنوں کی پیداوار ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جینا زندگی ہے, مرنا موت. حسین کربلا میں پہلی شکست اس فلسفے کو دی. حسین نے کہا جینا زندگی نہیں. انسانوں نے کہا زندہ رہو گے تو بولو گے, زندہ ہی نہ رہو گے تو پھر بولو گے کیسے؟ حسین نے اس تصور کو بھی موت دی. حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا. حسین نے ثابت کر دیا کہ ہمارے نزدیک زندگی جینے کا نام نہیں. لوگوں نے سمجھا کہ شاید وقتی طور پہ یزید جیتا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمیشہ ایک تقاضا ہے کہ جنگ جب بھی دو گروہوں کے درمیان ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ ہوئی کس بات پہ. آپ سر سے نہیں, آپ زبان ہلائیں گے. مجلس میں بیٹھا ہوا چہرہ شیعہ ہونا چاہیے. اب آپ مجھ پر یہی سوال کریں کہ شیعہ چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ معصوم سے فرمایا تھا, پوچھا گیا تھا مولا چہرہ شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا جو فضائل امیر میں مسکرائے. یہ واہ واہ سبحان اللہ کہنا خطیب کا قد بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا. مولا امیر المومنین کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تمہارے بولنے سے پتہ چلے کہ تمہارا تعلق اس گروہ کے ساتھ. ہمیشہ دو گروہوں کے درمیان جنگ یا لڑائی جھگڑا ہو تو وجہ اناد کیا ہے, دشمنی کی وجہ کیا ہے, یہ جنگ ہوئی کس بات پہ؟ دو لوگ لڑتے ہیں تو درمیان میں کوئی تیسری چیز ضرور ہوتی ہے. وہ حکومت کے لیے تھی جنگ, وہ جائیداد کے لیے تھی, وہ ملک کے لیے تھی, وہ پراپرٹی کے لیے تھی, آخر درمیان میں چیز کیا تھی. پھر ہمیشہ یہ تصور پایا جاتا ہے دو گروہوں کے درمیان جنگ ہوئی, درمیان میں ایک تیسری چیز تھی جن کو یہ دونوں چھیننا چاہتے تھے. اب جیتا وہ نہیں جو زندہ رہا, جیتا وہ ہے جو اس چیز کو لے گیا. پہلی مجلس میں مقصد حسین آپ کو سمجھا, پھر ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے وہ تیسری چیز کس کے پاس ہے, وہ پراپرٹی کس کے نام ہوئی, وہ ملک کس کا ہو گیا, وہ جائیداد کون جیت گیا. لہذا جو جیت گیا وہ جیت گیا, جس کے پاس چلی گئی اب وہی زندہ ہے. اب آئیے پہلے ہم عالم انسانیت سے آج یکم چاند رات پہ ہم سوال کرتے ہیں حسین اور یزید کے درمیان وجہ دشمنی کیا تھی؟ سوال بیعت. یزید چاہتا تھا بیعت کرو, حسین کہتے تھے میں نہیں کرتا. اس کے درمیان میں سوال تھا بیعت کا. اب مجمع جاگے اور تائید کرے گا اور پھر میں جملہ آپ کے ذہنوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مارا کون گیا, زندہ کون رہا, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے بیعت کی کس نے تھی. اگر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین بیعت کر گئے تو پھر اس کا مطلب ہے یزید جیتا. اگر سوال بیعت ادھورا رہ گیا لطف ابھی مجھے مکمل نہیں آیا, میں بات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا تاکہ بات آسان ہو. دو گروہوں کے درمیان, دو بندوں کے درمیان, دو انسانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جھگڑا تھا, وجہ تھی ایک جائیداد, ایک پراپرٹی. دونوں اپنا مقدمہ لے کے لوئر کورٹ میں چلے گئے. عدالت نے ایک فریق کے حق میں فیصلہ دے دیا, دوسرے فریق کو وہ فیصلہ قابل قبول نہیں تھا, وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. جب وہ ہائی کورٹ میں گیا تو اس نے ہائی کورٹ میں جا کے پھر وہی مقدمہ وہ ہار گیا. اب وہ جیتا, وہ خوش ہے کہ میں نچلی عدالت سے بھی جیتا ہوں, اوپر والی عدالت سے بھی. اب وہ جو ہارا ہوا ہے وہ پریشان
فرسودہ چہرے کے ساتھ باہر نکل رہا تھا اور اس نے کہا میں ابھی ہارا نہیں، میں سپریم کورٹ میں جاؤں، شاید میں وہاں سے جیتوں۔ اب جو جیتا ہوا تھا اگر وہ یہ سوچ کے گھر واپس آ جائے کہ میں تو اس عدالت سے جیت گیا، مجھے وہاں جانے کا کیا فائدہ، تو اسے کسی پڑھے لکھے نے سمجھایا اگر تو وہاں نہ گیا تو یہ وہاں جا کے جیت گیا، تو سمجھ تو پہلی عدالت میں بھی ہار گیا، تو دوسری عدالت میں بھی ہار گیا، تیرا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا اگر تم آخری عدالت سے جیت گیا۔ اب وہ آخری عدالت میں پہنچا، اب اسے یہاں سے یہ غرض ہے، اب یہاں سے جیتا تو پہلی بھی جیتا، دوسری بھی جیتا، اگر یہاں سے ہارا تو میں پہلی سی عدالت سے بھی ہارا، دوسری عدالت سے بھی ہارا۔ اب اگر کوئی جملہ بندہ سمجھ سکے، کوئی شہر قابل قبول ہو تو اس شہر کو قبول کرے گا، اس جملے کو قبول کرے گا۔ اسلام کربلا میں، کربلا کے جنگل میں نہیں تھا، اسلام کربلا کی سپریم کورٹ میں آگے کھڑا ہو گیا۔ اگر اسلام وہاں سے ہار جاتا تو نہ خیبر کی جنگ جیتا تھا، نہ خندق کی جنگ جیتا تھا، نہ بدر جیتا تھا، نہ احد جیتا تھا۔ کافر بدر ہارے، کافر احد ہارے، کافر جمل ہارے، کافر خیبر ہارے، کافر خندق ہارے، کافر صفین ہارے، کفر آ گیا کربلا کے میدان میں۔ حسین کربلا نے پھر اسلام کو زندہ کر دیا۔ اسلام نے کہا حسین ہم تیرے ممنون ہو گئے، اس لیے حسین کو حسین نبی کا بیٹا نہیں، وارث انبیاء کہا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کربلا میں آگے حسین نہیں جیتے، آدم جیت گیا۔ کربلا میں آگے حسین نہیں جیتے، نوح جیت گیا۔ کربلا میں آگے حسین نہیں جیتے، ابراہیم جیت گیا۔ کربلا میں آگے 1.25 لاکھ نبوتیں جیت گئی۔ کربلا میں پھر بدر جیت گئی، کربلا میں پھر احد جیت گئی، کربلا میں پھر خیبر جیت گئی۔ حسین نے ساری جیتی ہوئی جنگیں دوبارہ جتا دی۔ چلے اسی مثال کو اور آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ میں نے مثال دی ہے تو آپ احساس میں احساس ہو جائے، لہذا تمثیل کے پیرائے میں گفتگو کرتے ہیں، اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پھر وہی بندہ جیت گیا جو پہلی 2 عدالتوں سے جیتا۔ جو ہی وہ سپریم کورٹ سے جیت کے باہر نکلا، ہارنے والے نے غصے میں آ اسے قتل کر دیا۔ وہ فائرنگ کی آواز جج کے کانوں میں چلی، جج نے پوچھا کون قتل ہوا، انہوں نے کہا جو جیت کے نکلا تھا اسے ہارنے والے نے قتل کر دیا۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پراپرٹی جو جس جائیداد کے لیے اتنا جھگڑا ہو رہا تھا، وہ یہ سمجھے گا کہ اب وہ مر گیا ہے تو اب زندہ کو دے دو؟ اگر آپ بیدار ہیں اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ وہ مر گیا تو اب اس کا کیا فائدہ، یہ تو اب مر گیا، اب جو زندہ ہے اب اسے دے دو، اب اسے کیا فائدہ؟ وہ کہے گا نہیں رکو، اسے گرفتار کرو فوراً، جس نے قتل کیا اسے گرفتار کرو۔ تو صاحب یہ پراپرٹی جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ ہوا، یہ کس کو دے؟ اس کا اس کی اولاد کو۔ اور اس کی اولاد کو بلا کے مطمئن کر دو کہ اب تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، قربانی تم نے ایک دی ہے لیکن جائیداد ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو گئی ہے، اب ہم تم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ یہی وجہ تھی کربلا میں سوال بیعت تھا، بیعت کا سوال صرف یزید نے حسین سے نہیں کیا تھا، یزید کے باپ نے حسن سے کیا تھا، یزید کے دادے نے رسول سے کیا تھا، نمرود نے ابراہیم سے کیا تھا، فرعون نے موسیٰ سے کیا تھا، ابلیس نے آدم سے کیا تھا۔ حسین نے کربلا میں آ کے پچھلی نبوتیں بچا لی تھی، لیکن حسین نے قتل ہو کے انکار بیعت کر کے حسین نے یزید کو ایسے ہرایا، وہ سوال نہ پھر سجاد سے ہوا ہے نہ باقر سے ہوا۔ اس کا مطلب حسین جیتے کیونکہ حسین کا نظریہ جیت گیا، حسین جیتے کیونکہ حسین جس نظریے کی بنیاد پہ کربلا میں آئے تھے وہ نظریہ جیت گیا۔ اب حسین اکیلے نہیں جیتے، نبوتیں جیتے۔ چلے پھر ابھی اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں، نتیجہ آگے بڑا اچھا ہے لیکن اب میں چاہتا ہوں اگر مثال ہی چل رہی ہے تو مثال ہی سے نتیجہ لے سکتے۔ اب جو شخص گرفتار ہو کے کٹہرے میں آیا تو اب جج نے کہا کہ
کس چیز سے اس نے قتل کیا؟ یہ ایک ریوالور سے. اس سے پوچھو یہ کہاں سے ملا تھا. تفتیش کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ ہتھیار اس کا اپنا تو تھا ہی نہیں, اس کا تو لائسنس ہی نہیں بنا, وہ تو کسی وی آئی پی بندے کا تھا. ریوالور جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس کا نہیں تھا, وہ تو کسی بہت بڑے بندے کا تھا. بس اس بہت بڑے بندے کا نام بچانے کے لیے کچھ قوتوں نے سر اٹھایا. اس بندے سے کہا سارا جرم تو مان لے, اسے بچا لے, کیونکہ اس نے ساری زندگی بڑی عزت سے گزاری ہے. اندر اس کے جرم تھا, باہر سے شرافت کا لبادہ تھا. اب اگر وہ شرافت کا لبادہ اتر گیا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ مجرم تھا, لہذا اس کا جرم چھپانے کے لیے تو اقرار کر لے, ریوالور بھی میرا, خیال بھی میرا, تصور بھی میرا ہے. لیکن لوگوں نے کہا نہیں, ہم تو کھوج لگائیں گے, انصاف نہیں ہو رہا تھا. لوگ سڑکوں پہ آ گئے, انہوں نے کہا ہمیں احتجاج کرنا ہے, ہمیں انصاف چاہیے. یہی کچھ ہوا تھا. مسلمان چاہتا ہے صرف یزید مان جائے کہ میں نے حسین کا قتل کیا تھا. ہم ہر سال یکم محرم کو احتجاج کرتے سڑکوں پہ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے, ہمیں پہلے یہ بتاؤ یزید کو یہ خیال کس نے دیا تھا, یزید کو یہ تصور کس نے دیا تھا. ہم زمانے سے تقاضا کریں, یہ ہے عزاداری, یہ ہے عزاداری کا. دنیا تمہاری مالداری سے نہیں ڈرتی, تمہاری عزاداری سے ڈرتی. امیر شیعہ سے زمانہ نہیں ڈرتا, عزادار شیعہ سے زمانہ. قتل ہمیشہ جلوس نکالنے والا کیا جاتا, اسے مار دو. کیوں؟ ہم کسے کہتے ہیں, ہم تو بدن بھی اپنا زخمی کرتے, خرچ بھی اپنا کرتے, پھر ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے, پھر عزاداری پہ مبنی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ بڑے لوگوں کے نام چھپائے جا رہے ہیں. بے شک میں برطانیہ میں رہا ہوں, لیکن سامنے لوگ تو پاکستانی ہیں, آپ کا پاکستانی ہے, تو پھر آپ اس بات کی اجازت بھی مجھے دیں گے, جملہ میں آپ کو ہدیہ کروں گا اور آپ اس بات کی تائید کریں گے, جیب قطرہ بھی پکڑا جائے تو تفتیش کرنے والا پہلے یہ پوچھتا ہی تیرا باپ کیا کرتا ہے. تو کوئی بڑا لکھا سمجھدار سے سوال کرے جرم اس نے کیا, باپ کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ اسے کہا پتا کروں یہ خاندانی جرم تو نہیں کرتے. باپ اچھا ہوتا تو بیٹا جیب کترا ہی ہوتا, تربیت غلط ہوئی ہے تو جیب کترا بنا. سمانا ہم پہ الزام نہ لگائے, ہمیں صرف یہ بتاؤ یزید کا باپ کیا کرتا تھا. کچھ تو تھا نا تو بیٹا یزید کچھ تو تھا نا جس کی وجہ سے یزید بنا. آج مولوی نے ہم پہ احسان کر دیا, اس نے کہا جی ہم بھی مانتے ہیں یزید غلط تھا, حسین صحیح تھے, تو احسان نہ کر ہم پہ. ہمیں تیری اس اعلیٰ ظرفی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ تو ہم پہ یہ احسان کرے کہ محرم کے مہینے پہ آگے تو بھی یہ کہتے ہم مانتے ہیں یزید غلط تھا. اگر یزید کو غلط کہنا ہے تو پھر مان, یزید نہیں پورا نظام غلط تھا. نظام غلط تھا, کہتے نہیں یزید غلط تھا, نظام ٹھیک تھا. چلے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تازہ الیکشن گزرا ہے, آپ پاکستان سے باخبر ہیں. اب میں جملہ کہوں گا اور جملہ آپ نے وصول کرنا ہے اور تائید کا حق ادا کرنا ہے. خاموشی کے بندھن توڑنے جس کی زبان ذکر کی امانت. لوگ کہتے ہیں یزید غلط تھا, نظام ٹھیک تھا. یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, اسے پارٹی نے ٹکٹ دیا. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یزید آزاد امیدوار؟ یزید اپنی مرضی سے خلیفہ بن گیا. کیوں ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ ہم تو جاہل قوم ہیں. یہ اپنے بچوں کو سناؤ ایسی کہانیاں
ایسے خیالات کو ہم نہیں مانیں گے. یزید خود ہی تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہہ دیا. اس میں اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی کچھ لوگ غلط منبر پہ بیٹھتے تھے جس کی وجہ سے اس کے دل میں جرأت پیدا ہو گئی کہ اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں. آپ آج کہہ رہے ہیں یزید غلط نظام تھی. ہمارا سوال یہ ہے صرف یزید غلط نہیں، نظام غلط. جس نظام کے تحت وہ یزید خلیفہ بنا وہ مکمل نظام غلط تھا. صرف ایک اینٹ کیوں نکال رہے ہو؟ حد ہو گئی. تم نے لانتی بھی مرضی کے رکھے ہیں. پھر اس میں جی چاہے گا ہم کر دیں گے. کیوں بھائی؟ ہمارا سوال ہے یزید غلط تھا کیوں؟ چلے مجلس ہر جگہ دیکھی جا رہی. اب ایک سوال میں یہاں پہ اٹھاؤں گا اور اس سوال کا میں یہیں پہ ابھی جواب دوں. سوائے ہمارے ہم ماتمیوں کے، عزاداروں کے، کالے کپڑے پہننے والوں کے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے، سوائے میرے مذہب کے کوئی مسلمان اپنے مذہب کے اندر رہ کے مجھے یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دیا. تم تو کہتے ہو نا کہ فقہ جعفریہ یہ تو بد دعا ہے جی، یہ ماتم کرتے. چھوڑ دیں ہمیں. انہوں نے خود ہی قتل کیا، خود ہی معافی مانگتے ہیں. ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں. جو تھے ان کے نام گر لیتے ہیں کہ کون کون تھے، پھر ان کے باپ کے نام تاریخ سے پوچھ لیتے ہیں. کہیں بیٹھ جاتے ہیں جو اس وقت موجود ہے. ہم تو دے نہیں بھائی. جو اس وقت موجود ہے وہ نام بھی لکھے ہوئے، اکٹھے ہو کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے نام پڑھتے ہیں، پھر تاریخ سے پوچھتے ہیں کون کس کا بیٹا تھا، کس کا بھتیجا تھا، کس کا بھانجا تھا. پھر جب تاریخ وہ چہرے دکھا دے تو پھر آپ بتا دیجئے گا درود کے قابل ہیں یا لعنت کے قابل ہیں. سوال ذہن میں رکھیے گا اور میں جواب دے دوں. کوئی بندہ سوائے ہمارے مذہب کے، ہمارے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے متوجہ ہیں گفتگو. موضوع ہمارا عشرہ محرم کا یہ نہیں ہے. موضوع بہت بہترین ہے. موضوع عشرہ پہ ہم کل سے شروع ہوں گے جو شیعت کے اندر اندرونی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نصیری کہا جاتا ہے. قاضی اور مشرک کہا جاتا ہے. کل سے میری مکمل گفتگو اسی وجہ پہ ہے کہ ہم ثابت کریں قرآن سے کہ اللہ مشرک کسے کہتے ہیں. اللہ کے ہاں شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاں اللہ کے ساتھ کس کو ملانا شرک. پھر آخری تقریر میں ہم نتیجہ نکالیں گے کہ مشرک ہم ہیں یا پھر آپ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جی. اسی پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اسی پہ مکمل ساری قوتیں طاقتیں اسی پہ لگائی جا رہی ہیں. اسی چیز پہ شیعت کو الجھایا جا رہا ہے. نہیں جی یہ چند لوگ ہیں جو مذہب کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے ہیں. ہم رخ چینج کریں گے، ہم بدلیں گے کہ اصل وہ لوگ کون ہیں. یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ. کیسے یزید غلط تھا؟ کیوں غلط تھا؟ کیا ہوا تھا اس سے؟ جی وہ فاسق تھا، شرابی تھا، فاجر تھا. تو صرف اسی بنیاد پہ اسے تم نے غلط کہہ دیا. تو تمہارے نزدیک کون سا یہ نظریہ ہے؟ تم نے پہلے ممبر پہ کون سا معصوم بٹھایا تھا؟ یہ پہلا تصور تو یہی ہو گیا نا. تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا تھا پی ہے شراب لیکن کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی نہ پی. یہ تصور تو چھوڑ دو. کیا غلطی تھی اس کی؟ کہتا جی اس نے غلطی کی. اکثر میں نے نادان شیعوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہے حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی، یزید شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہیں کرتا. کیا کیا تھا یزید کی؟ کہتے یزید حکومت کا غلط بیعت کیا تھا. کیوں غلط بیعت تھا؟ تمہارے پاس جتنے بھی حکومت بنانے کے قوانین ہیں وہ یزید کے پاس تھے.
مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول یہ ہے امت اکٹھی ہو، ووٹنگ کی جائے، ایک بندہ چن لیا جائے، سب اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ اسے کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک لفظ بڑا محتاط سا ایجاد کیا ہے، اجماع امت۔ بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں، امت کا اجماع، اسے عام لفظوں میں الیکشن کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے جملہ ہے اجماع امت۔ امت اکٹھی ہوئی، ووٹیں ڈالی، مرضی کا خلیفہ چن لیا، لہذا یہ مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے۔ معذرت کے ساتھ میں جملہ کہنے لگا ہوں، یزید کے پاس یہ پہلا اصول تھا، اجماع امت کا اصول اس کے پاس تھا۔ اگر مدینہ میں درختوں کے جھنڈ کے نیچے مٹھی بھر لوگ خلیفہ چن سکتے ہیں، اس نے تو پوری زمانے سے بیعت لے لی تھی۔ 7 بر اعظم ہے اس وقت دنیا کے، آج کا میپ اٹھایا جائے اور یزید کی حکومت کا رقبہ دیکھا جائے، 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی۔ وہ شام سے ریاست شروع کر رہا تھا اور ہمارے ملک پاکستان بر صغیر جو اس وقت تھا اس کے ملتان تک اس کی ریاست کا رکھا۔ یہ جتنے بر اعظم ہیں یہ سارے اس کی ریاست کے اندر تھے، مصر، یمن، ترکی، عراق، عرب مکمل اس کے پاس، ایران اس کے پاس، یہ سارے ممالک لمبی چوڑی اس کی تھی۔ اس کا مطلب ہے اتنی دنیا کے رہنے والے لوگوں نے اسے مرضی سے خلیفہ چنا تھا، سارے گورنروں نے اس کی بیعت کی تھی، تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس خلافت کا پہلا اصول تو تھا۔ اگر اجماع امت سے خلیفہ بن سکتا ہے تو وہ اجماع امت سے بنا تھا۔ خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے، پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے، مسلمان سر جھکا کے اسے بھی خلیفہ مان لے۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس کا باپ جاتا ہوا اسے نامزد کر کے، اس کا مطلب اس کے پاس خلافت کا دوسرا اصول تھا۔ خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے، 6 بندے مل کے ایک کمیٹی بناتے ہیں جسے شورا کہتے ہیں، شورا کمیٹی مل کے مشورہ کر کے ایک بندے کو خلیفہ بنا دیتی ہے، مسلمان اسے خلیفہ مان لیتے ہیں۔ یزید کے پاس یہ اصول نہیں، اس نے صرف 6 بندوں کی کمیٹی نہیں بٹھائی، اس نے 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لیا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ تیری حکومت قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اس نے سارے کام پکے کیے، پھر وہ تخت پہ چڑھ کے بیٹھے، اسے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اسے کہا کون میری بیعت نہیں کرے گا؟ باپ دادے کو غلط کرو گے؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے؟ اب وہاں پہ کسی زبان میں طاقت ہی نہیں تھی، کوئی کہتا کہ تم بد کردار ہے تو ہم تیری بیعت نہیں کرتے، تو پھر وہ بڑے بڑے چہروں سے پردے اٹھا دیتا۔ اب اپنے شجرے جو ہیں وہ لوگوں نے غلط ثابت نہیں ہونے دیے اور اسے امیر المومنین کہتے ہیں، اسے خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے یزید کو آج کہا یزید غلط، جہاں تک مجلس سنی جا رہی ہے، میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا خطیب امام حسین کا ادنا سماعت میں ہونے کی حیثیت سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں، آپ یزید کو صرف غلط نہ کہیں، آپ یزید کو بھی ٹھیک کہیں۔ جہاں آپ نے اتنے یزید چھپائے ہوئے ہیں اسی کو یزید کو غلط ثابت کروانے کی، لیکن اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کر لیا ہے، حقیقت کے قریب آ گئے ہیں، اور اگر آپ دل سے کہنا چاہتے ہیں تو پھر حضور تھوڑا اپنے کلیجے کو بڑھائیے گا، تھوڑی ہمت اور کیجئے گا، پھر آپ کو ماننا پڑے گا حسین صحیح تھے، یزید غلط تھا۔ صرف یزید غلط نہیں، حسین صحیح تھے، اجماع امت غلط تھا، حسین صحیح تھے، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھے، کمیٹی بنانا غلط تھی، تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سکینہ غلط۔ عروج انسانیت کو غدیر کہتے ہیں، انسانیت کی بقا کو غدیر کہتے ہیں، اسلام کے دستور العمل کا نام غدیر ہے، منشور انسانیت کو غدیر ہے۔ تم شکر کے سجدے کیا کرو اور فخر سے زندگی گزارا کرو، تمہارا تعلق غدیر سے۔
یہ آوازیں جو مجلسوں میں اٹھتی ہیں انہوں نے عالم ارواحین میں بلند آواز کر کے علی کی بیعت میں لبیک کہا. یہ مجلسیں بقائے غدیر، یہ غدیر کی بقا ہے، یہ غدیر کا تسلسل. اور غدیر سے ہمیں کیا ملا؟ ولایت امیر المومنین علی ولی اللہ. ہمیں غدیر سے آج بندے کہتے ہیں کہ علی کے نام پہ مر جاتے ہیں. مجھے مولا کی قسم، رسول غدیر میں صحابی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیتے، ہم اسے مان لیتے. ہماری کیا مجبوری ہے؟ ہمیں تو قرآن نے کہا ہے جو رسول دے وہ لے لو. رسول نے ہمیں علی دیا، ہم نے لے لیا، اب ہم کسی کو دے نہیں سکتے. ہمیں رسول نے دیا. اب مولوی ہم سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم سے علی بلتے اچھی نہیں. اور یہ خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرمایا. آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں مولا علی پہ بڑا ناز ہے، ہمیں بڑا فخر ہے، ہمارے رہبر علی ہیں، ہمارے پیر علی ہیں. مولا علی کو تم پہ کتنا ناز ہے؟ اور میں تمہیں نہج البلاغہ سے امیر المومنین سے ایک بندے نے پوچھا ہے علی تیری شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ علی فرماتے اگر خود میں علی اپنے شیعہ کی ناک پہ تلوار کی ضرب مار اسے کہوں مجھے چھوڑ، وہ مجھے پھر بھی نہیں چھوڑے گا. اگر میں اپنے شیعہ کی ناک پہ ضرب مار کے کہوں مجھے چھوڑ دو، وہ مجھے پھر بھی نہیں چھوڑے. اور یہ کہہ کے امیر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اگر میں اپنے دشمن کو پوری دنیا کی حکومت دے دوں اور اسے کہوں مجھے مان، وہ پھر بھی نہیں مجھے مانے. سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا وہ موت سے ڈر نہیں رہا، یہ دنیا کی طلب میں تجھے مان نہیں رہا. وجہ کیا ہے؟ تیری محبت میں کون سی چیز درمیان میں مانے ہو جاتی ہے؟ فرمایا حلالی اور حرامی. طاہر الولادہ ہونا، ولادت کا طاہر ہونا، ولادت کا پاک ہونا. آج اکثر شیعہ نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو کیوں مانا جاتا؟ غدیر میں رسول منبر پہ تھے، اسما بنت عمیس کے خیمے سے ایک بچے کے رونے کی آواز. یہ 18 ذی الحجہ کو دنیا میں آئی. محمد بن ابی بکر نے دنیا میں آتے ہی جو پہلی آواز کان میں سنی وہ علی ولی اللہ کی. ماں کی گود میں تڑپ کے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. اسما نے اپنی کنیز سے کہا جا کر رسول سے کہے میرے خیمے میں میرے ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کے چہرے میں مسکراہٹ ہے. رسول کی بازو ابھی علی کے ہاتھ میں تھے. علی نے مسکرا کے کنیز سے کہا اسما سے جا کے کہتے بیٹا کسی اور کا ہے پہچانا علی کے سب کسی اور کا. کیونکہ اس نے علی کی ولایت میں گواہی دے دی. علی ولی اللہ دشمن کا بیٹا بھی پڑھے تو اس کی بھی عزت مانی. 5ویں بادشاہ نے حضرت میسم تمار کے بیٹے یعقوب سے کہا تھا یعقوب علی کے دوست کو دوست رکھ چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے وہ تیرا باپ. یہ مجلسیں تسلسل غدیر ہے. انشاءاللہ کل سے آپ بھی زحمت فرمائیں گے ٹھیک 9:30 بجے میں آپ کے سامنے سجدہ ذکر شروع کروں گا. ہماری عشق کی نماز شروع ہوگی انشاءاللہ ٹھیک 8:45 بجے تک مجلس شروع ہو جائے گی. اس سے پہلے ابرار بھائی نے پڑھنا ہوگا، رضا بھائی نے پڑھنا ہوگا ٹھیک 9:30 بجے تاکہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے تفصیلی طریقے سے آپ کے سامنے ذکر ہو سکے. یہاں تو ہماری کوئی مجبوری نہ ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے نہ کہیں زیادہ. میں بر وقت یہاں پہ موجود ہوں گا. آپ
تشریف لائیے گا تاکہ ہمارے یہ مخصوص تو دن ہیں ہمارے لیے. انہی 10 دنوں میں تو ہم نے رزق علم حاصل کیا. انہی 10 دنوں میں تو ہم نے حسین ابن علی کی دہلیز پہ چھوڑا. الغدیر کتاب لکھی تھی علامہ امینی نے، بڑے مشہور عالم دین ہے مذہب شیعہ. الغدیر کتاب کئی جلدوں میں مشتمل ہے، بڑے صاحب کرامت عالم دین. انہوں نے اپنے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں زیارت کی. انہوں نے کہا بابا بخشش ہو گئی، اور بس زندگی میں ہی ہو گئی. انہوں نے کہا بابا جس عالم میں تو رہتا ہے وہاں سے کوئی خبر مجھے دے. مولا کو کون سا عمل آپ کا سب سے زیادہ قابل قبول؟ یقیناً بابا جو آپ نے الغدیر لکھی تھی علی کو وہ پسند آئی، فرمایا بے شک پسند آئی، لیکن یہ عمل اتنا قابل قبول نہیں. اس نے کہا اچھا بابا پھر آپ جو اتنی درس و تدریس کر کے گئے، اتنے جید علماء کو شاگرد بنا کے گئے، وہ ہمارا عمل قابل قبول ہے لیکن اتنا. میں نے کہا بابا پھر کون سا عمل ہے جو آپ کرتے تھے اور وہ علی کو اتنا قابل قبول ہو گیا؟ فرمایا جو میں مجلس شبیر میں جاتا. صاحب الغدیر علامہ امینی نے اپنے بیٹے سے کہا ہر چیز چھوڑنا، ذکر شبیر کو قضا نہ کرنا. جہاں مجلس حسین ملے دوڑ کے جاؤ، چاہت سے جاؤ، جستجو سے جاؤ.